اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تقدیر کو دعا کے ساتھ آپ کے عمل کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں اور وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ مٹی کو بھی سونا کر دیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی جب شادی ہوتی ہے آپ اس کی ایک پکچر لے لیں اور وہ اس کو 10 سال یا 15 سال کے بعد بھی دیکھے گا تو وہ اسی شیپ میں نظر آئے گی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر جو پلانٹری پوزیشنز چل رہی ہوتی ہیں اس کی ایک پکچر آپ کے اوپر عکس ہو جاتی ہے۔ وہ پکچرز تھرو آؤٹ دا لائف آپ کے ساتھ رہتی ہے اور ہر سال اچھا ٹائم آتا ہے، ہر سال برا ٹائم آتا ہے۔ تو قرآن میں ہر چیز کا مسئلے کا حل موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے جب آپ نام رکھتے ہیں اس کے 2 سے 3 چیزیں آپ کو دیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ نام کی جو بنیاد ہوتی ہے یہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ کی زندگی میں اینڈ تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا پوری کائنات کو 4 ایلیمنٹس کے اوپر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں پیسہ ہے کہ کہتے ہیں لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ پلانٹس اثر کرتے ہیں ہمارے مزاج کے، ہمارے نیچرز کے اوپر۔ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس کو ہم لوگ ایز اے میڈیکیشن یوز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی ایک انسان کو منحوس کہا جانا، کسی کی بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اس کو نوکری نہ ملنا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے ستارے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کئی لوگوں کے ستارے ایسے ہیں جو ہمیشہ گردش میں ہی نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایسٹرولوجسٹ مصور زنجانی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ کسی کے ستارے اتنے چمکتے ہوتے ہیں اور کسی کے ستارے ساری زندگی گردش میں ہی رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے سر یہ؟ نہیں ویل اس میں اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کو دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو پورا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ تخلیق کر کے تمام تر چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تا قیامت تک چیزوں کو سسٹمائز طریقے سے فکس کر دیا۔ اب اس میں فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ آج کل کوئی سا ایک سافٹ ویئر لے لیں یا آپ ایون کوئی ایکسل شیٹ لے لیں، آپ اس میں ایک فارمولا اپلائی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ رزلٹ آئے گا اور اگر آپ اس کو اس فارم میں کریں گے تو رزلٹ آپ کو چینج ہو کے یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تقدیر کو دعا کے ساتھ آپ کے عمل کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کو عقل سمجھ شعور دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فیصلے جو ہیں خود لینے کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اب فار ایگزامپل آپ جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جس سرکمسٹانسز میں پیدا ہوتے ہیں، جو چیزیں آپ لوگ سیکھتے ہیں ساری زندگی، جو چیز آپ لوگ کو دوسرا آپ کا معاشرہ دیتا ہے، آپ کے دوست دیتے ہیں، آپ کے گھر والے دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنے عمل کو فکس کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، ایون وہ زندگی میں پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، لیکن ان کا کاروبار کا طریقہ، بزنس کا طریقہ اور وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ مٹی کو بھی سونا کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو سونے کو مٹی کر دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، سمجھ شعور بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ساری زندگی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس بھی فیلڈ میں ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، ان کا اسٹرگل فیز ختم نہیں ہوتا، اور اس میں بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فکس کر دیا ہے کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی اچھا ملنا ہے، جب بھی کوئی ترقی ملنی ہے، جب بھی کوئی پازیٹیوٹی ملنی ہے، تو آپ کو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ لوہے کو بھی کسی نہ کسی طور پہ بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک شکل دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قدرتی طور پہ نظام ہے، سسٹم ہے کہ آپ کو اگر صحیح طور کے اوپر تراشا جانا ہے، اب ہیرے کو بھی تراشنا ہے تو اس کو چوٹ محسوس ہوگی، تو اس اعتبار سے آپ کو جب زندگی میں چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو اس ریفائنڈ پروسیس سے گزرنا ہے۔ وہ تراشنے میں کئی لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، تو وہ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ستارے ساری زندگی گردش میں ہی رہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ستاروں کا جو عمل دخل ہوتا ہے نا اس میں 2-3 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ جب پیدا ہوئے وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ بلکہ اب تو خیر اختیار میں بھی آج کل آپ اپنا ٹائم کے مطابق بھی چیزیں کرواتے ہیں، لیکن نارملی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو وہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فکس ٹائم ہے کہ آپ اس ٹائم پہ دنیا میں آ گئے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل کسی بھی شخص کی جب شادی ہوتی ہے آپ اس کی ایک پکچر لے لیں اور وہ اس کو 10 سال یا 15 سال کے بعد بھی دیکھے گا تو وہ اسی شیپ میں نظر آئے گی۔ اسی طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر جو پلانٹری پوزیشنز چل رہی ہوتی ہیں اس کی ایک پکچر آپ کے اوپر عکس ہو جاتی ہے۔ وہ پکچرز تھرو آؤٹ دا لائف آپ کے ساتھ رہتی ہے اور مطلب کہ اس سے پتہ لگے گا کہ یہ ایک گڈ ٹائم تھا اس کے لیے یا برا وقت کہ وہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ذائقے میں کون کون سی چیزیں پازیٹیو تھیں اور کون کون سی چیزیں کمزور تھیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کا جو ٹرانزٹری فیز ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جو پورا سولر سسٹم ایک سرکل کر رہا ہے وہ فیز آپ کی زندگی میں چینج ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال اچھا ٹائم آتا ہے، ہر سال برا ٹائم آتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ چاند کو دیکھیں جو کہ ہمارے بلڈ سرکولیشن سے، ہماری موڈ سوئنگ سے، ہماری سوچ سے اور سمندر کی مد و جزر سے، اس کے علاوہ ہماری باڈی میں ہیئر گروتھ کو ریلیٹ کرتا ہے، چاند ہر 2 دن کے بعد اپنا ہاؤس چینج کرتا ہے۔
اسی وجہ سے ہمارا جو سوچ ہے، ہماری جو ڈیسیژنز ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، وہ مون کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ بڑی تیز تیز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اسی اعتبار سے یہ چیز آپ کے اختیار میں ہے کہ اگر آپ کسی ایسے وقت پہ پیدا ہو گئے کہ آپ کی زندگی میں چیزیں خراب ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اب ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس ریلیجن سے ریلیٹ کریں گے تو آپ کا ربط جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کا توکل سب سے پہلے اللہ کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جو بھی ریمیڈی امپلیمنٹ کریں گے، چاہے وہ ریمیڈی جو ہے صدقہ کی صورت میں ہو، جس کے بارے میں احادیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ ریمیڈی جواہرات کی صورت میں ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی معدنیات ہے، جس کا سورہ رحمان میں یاقوت والمرجان کی شکل میں ذکر ہے، یا وہ ریمیڈی جو ہے قرآن پاک کی صورت میں ہو کہ آپ قرآن کی، کیونکہ تا قیامت تک قرآن کو جب ایک تمام کائنات کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام امتوں کے لیے جو ہے وہ ایک سرچشمہ ہدایت قرار دے دیا ہے، تو قرآن میں ہر چیز کا مسئلے کا حل موجود ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں، کبھی کبھار بچہ اس کے بعد نہیں صحیح رہتا، یا تو روتا رہے گا، بیمار رہے گا، اس طرح کے مسائل آتے ہیں. کہا جاتا ہے اس کا نام اس کے اوپر بھاری ہے. یہ حقیقت ہے؟ بالکل، یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ وہ نام رکھ لیتے ہیں یا تو جو ان کے بڑے بزرگوں کے چل رہے ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ میں چل رہا ہو. لوگ وہ رکھ لیتے ہیں جو کہ ماڈرن نام ہو، تھوڑے ٹرینڈنگ چل رہے ہوں، تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہوں. اور لوگ جو ہیں کبھی کبھی وہ نام بھی رکھ لیتے ہیں جو کہ بڑے بڑے انبیاء کرام یا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے نام ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی کتنے مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے گزری. اب ان کا مقابلہ جو ہے آج کل کا انسان تو نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے سب سے پہلے جب آپ نام رکھتے ہیں اس کے 2 سے 3 چیزیں آپ کو دیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا اس ٹائم کا آپ لوگ چارٹ بنائیں. چارٹ بنانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر اور خوبصورت الفابیٹ کون سا ہے، آپ اس الفابیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہوا نام رکھیں. پھر اس کے بعد مزید اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کا بائی نیچر، بائی چارٹ آپ کا مزاج کیا ہے، اور آپ کا جو نام کا الفابیٹ ہے اس ایلیمنٹ کا کیا مزاج ہے. مطلب اگر کوئی اس طرح کا نام رکھو جو ذرا جلالی ہے تو وہ آپ کی نیچر میں چیزیں شامل ہوں گی. بالکل نیچر میں چیزیں شامل ہوں گی، چاہے وہ جلالی ہو، خاکی ہوگا تو تب بھی چیزیں شامل ہوں گی، اگر وہ آتشی ہوگا تو تب بھی چیزیں شامل ہوں گی کہ آپ کے مزاج میں جلال زیادہ ہوگا، آپ کو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ بہت جلدی آ جائے گا. پھر وہی چیز آپ کی باقی زندگی میں بھی امپلیمنٹ ہوگی، آپ کی تعلیم میں بھی، آپ کے سوشل سرکل میں بھی، آپ کے دوستوں میں بھی، آپ کی میرٹل لائف میں بھی، آپ کی لو لائف میں بھی، آپ کے ایون والدین کے ساتھ بھی. تو یہ چیز نام کی جو بنیاد ہوتی ہے یہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ کی زندگی میں اینڈ تک رہتی ہے. شادی ہونے سے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ شادی ہوگی، شادی نہیں چل سکتی ہے، کسی ایک کے ستارے گردش میں ہوتے ہیں، یا شادی سے پہلے جن کی شادی ہونی ہے ان کے آپس میں چیک کروایا جائے کہ آپس میں ستارے ملتے ہیں یا نہیں؟ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دونوں بچوں کا، جیسے بیٹی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کے انفرادی طور پہ اپنے اپنے چارٹس. ایک تو دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر اس کا مطلب وہ جو پھر انڈیا میں کنڈلی ملائی جاتی ہے وہ صحیح ہے؟ وہ بالکل صحیح ہے. ہمارے نہیں یہاں پہ ملائی انڈیا میں اگر کنڈلی ملائی جاتی ہے تو اس کا وہ کوئی نہ کوئی تدارک یا ریمیڈی حل بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کون سا ٹائم صحیح ہے، کس ٹائم پر کرنا ہے، کون سا وقت. آپ اگر کوئی بھی اپنی دکان کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا دن ہونا چاہیے، مبارک دن ہونا چاہیے، جمعے کے بعد رکھیں. ہاں مطلب کوئی اچھا مبارک دن ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس جمعہ یوم الستار ہے، جمعے سے زیادہ اور کوئی خوبصورت دن نہیں ہے. اسی طرح آپ اس کو اسپرچولی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا ٹائم ہو. اسی طرح جب آپ نکاح کر رہے ہیں اور وہ نکاح آپ کا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے اور وہ نکاح بنیاد رکھ رہا ہے کہ وہ آپ کا رشتہ قائم رہے گا یا ختم ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ شادی سے پہلے 2 جو ہیں لو برڈز ہیں، محبت کر رہے ہیں، لیکن شادی ہوتی ہے اور وہ 5-6 مہینے کے اندر وہی محبت جو ہے آپ کی دشمنی میں بدل جاتی ہے، آپ ختم ہو جاتا ہے، آپ اینگری برڈ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں گھر میں. تو یہ چیز ساری بنیاد کرتی ہے آپ کے نکاح کے چارٹ کے اوپر. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے نا پوری کائنات کو 4 ایلیمنٹس کے اوپر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ 5 ایلیمنٹس کے اوپر بھی لے جاتا ہے. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک فائر ہے، ارتھ ہے، ایئر اور واٹر ہے. اب کچھ ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ کچھ ایلیمنٹس آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں مکس ہوتے. فار ایگزامپل اگر زمین ہے تو پانی ہوگی، بارش ہوگی تو وہ زمین اپنے اندر جذب کر لے گی. اور اگر آپ جو ہے ہوا اور پانی کو مکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مزاج فکس کر دیا. آپ خالی گلاس میں ہوا ہوگی، پانی ڈالیں گے تو ہوا باہر آ جائے گی. ہوا کو شاپر میں باندھ کے پانی میں پھینکیں گے تو وہ اوپر تیرتا رہے گا، پانی کے اندر نہیں جائے گا، وہ ببل کی صورت میں باہر آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے، جب آپ اس کے اگینسٹ جا کے وہ چیزیں کریں گے تو اس کے سرکمسٹانسز آپ کو دیکھنے پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں پیسہ ہے، چمکتے ستارے جن کو ہم لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے. دیکھیں وہی چیز ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں مالی طور کے پر، لیکن ان کی ریلیشن شپ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ کمزور اور خراب ہوتے ہیں. کہ آپ ساری زندگی ظاہری طور کے اوپر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ ناکام ہوتے ہیں. اور یہ صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں، یا آپ کے قریبی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے آپ جو ہیں وہ ایک ایگزامپلز ہوتے ہیں، رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور وہ آپ جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں.
تو اس اعتبار سے ہر چیز کا پرسن ٹو پرسن چارٹ ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل اب اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ہماری اسٹرالوجی میں جو چند ایک پلانٹس ہیں نا جو کہ میجر پلانٹس ہیں، جس کو گرو پلانٹ بولا جاتا ہے جوپیٹر کو. جوپیٹر کا تعلق ہے مذہب سے، روحانیت سے، اسپریچولیٹی سے، پازیٹیوٹی سے اور اپنی ذات سے لوگوں کو بلیس کرنے سے. جوپیٹر اگر آپ کے ذات میں اسٹرانگ ہوگا نا تو باقی جتنے چھوٹے چھوٹے پلانٹس اگر ویک بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کا نظام زندگی جو ہے وہ بہتر کر دے گا. فار ایگزامپل اگر وینس آپ کے چارٹ میں بہت اچھا ہے تو وینس کا تعلق ہے کریٹیوٹی سے، محبت سے، ملنساری سے اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا. وینس اچھا ہوگا زائچے میں یا جوپیٹر اچھا ہوگا تو ہر فرد آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گا، آپ سے اس کو محبت ملے گی، ملنساری ملے گی، اٹریکشن ملے گی. اب یہی چیز اگر ہم لوگ مارس کو دیکھ لیں گے، مارس اگر آپ کے چارٹ میں اسٹرانگ ہے تو آپ کے اندر جہاں پہ پازیٹیو ایلیمنٹ میں جرت آئے گی، دلیری آئے گی، شجاعت آئے گی، بہادری آئے گی، وہیں پہ مارس کا اسٹرانگ ہونا آپ کو بلا وجہ لوگوں سے لڑانے کی طرف لے جائے گا. آپ روڈ پہ چلتے چلتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ بحث شروع کر دیں گے اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ لڑنے پہ اتر آئیں گے. تو اسی طرح پلانٹس اثر کرتے ہیں ہمارے مزاج کے، ہمارے نیچرز کے اوپر. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کے چارٹ میں کوئی ویکنیسز ہے، کوئی پرابلمس ہیں تو اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، حل ہوتا ہے ہر چیز نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو باڈی بنائی ہے، باڈی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا سر درد ہو رہا ہے، آپ کی کمر درد ہو رہی ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے یا ایون کوئی میجر بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کی بھی میڈیکیشن جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے لیے ایک طرح کی میڈیکیشن دے دی ہے. قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس کو ہم لوگ ایز اے میڈیکیشن یوز کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں سورہ رحمان جو ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ مریضوں کو شفا دیتی ہے، سکون دیتی ہے. آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، آپ کو ذہنی طور پہ سکون ملے گا.